اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم اپنا پہلا سبق احادیث کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سبق کی پہلی 5 احادیث ہم فرسٹ ٹرم میں پڑھ چکے ہیں۔ اگلی احادیث آج ہم پڑھیں گے۔ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا، یا کسی صحابی نے کوئی عمل آپ کے سامنے کیا، آپ نے اس کی تائید فرمائی یا آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یہ تمام باتیں حدیث کہلاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے 6 نمبر حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہم اے اللہ تعالی، انی بے شک میں، احرج حرام قرار دیتا ہوں، حرام ٹھہراتا ہوں، حق الضعیفین 2 کمزوروں کا حق۔ ضعیفین، یہ ضعیف لفظ جو ہے اس کا تثنیہ ہے۔ عربی زبان میں واحد، تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں۔ تثنیہ 2 چیزوں کو کہتے ہیں، تو ضعیفین 2 کمزور، الیتیمی یتیم، والمرأتی اور عورت۔ اب اس کا بامحور ترجمہ یوں ہوگا، اے اللہ تعالیٰ میں لوگوں کو 2 کمزوروں، یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنے کو تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں۔ یعنی کہ ان دونوں کی حق تلفی کرنا، ان کا حق مارنا، انہیں ان کے حق سے محروم رکھنا، یہ لوگوں کے لیے حرام ہے، منع کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ یعنی کہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ان دونوں کی حق تلفی نہ کرنا، ان کا حق نہ مارنا، ان کا حق غصب نہ کرنا۔ اگلی حدیث ہے، ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ ما امرتکم بہ، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں، ما جس یا جو، امرتو میں حکم دوں، کم تمہیں، بہ اس کا، فخذوہ تو تم اس پر عمل کرو۔ یعنی جو کام میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں وہ کام تم کرو، اس کام کو سر انجام دو۔ وما نہیتکم، اور جس کام سے میں تمہیں روکوں، عنہ فانتہوا، وما اور جس کام سے نہیتو میں منع کروں، کم تمہیں، عنہ اس سے، فانتہوا تم باز رہو، تم رک جاؤ۔ اب اس کا محاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس کام سے روک دوں، جس کام سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ، اس سے باز رہو۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا اور آپ کے منع کیے گئے کاموں سے رک جانا، یہی دراصل اسلام ہے۔ اگلی حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ ایاکم، تم سب لوگ دور رہو، بچو، والظنی، بدگمانی سے۔ کیوں؟ فإن، کیونکہ الظن، بدگمانی، اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات ہے۔ یعنی کہ بدگمانی، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں اپنے دل میں برا خیال رکھنا، اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کام سے دور ہو جاؤ۔ آگے اس کی وجہ بھی آپ نے بیان کر دی، کیونکہ بدگمانی، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا سب سے جھوٹی بات ہے۔ اکذب، سب سے جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حدیث نمبر 9 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی۔ لعنت اردو ہی کا لفظ ہے، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی، پر، کس پر ہے؟ الراشی، رشوت دینے والے پر، والمرتشی، اور رشوت لینے والے پر۔ یعنی رشوت لینا اور رشوت دینا یہ دونوں ہی برے عمل ہیں، اور ان دونوں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اگلی حدیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ چیز شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ یرفع، بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے بہذا الکتاب، اس کتاب کے ساتھ، بے کہ معنی ساتھ، ذریعے، ھذا اسم اشارہ ہے، کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں اگر وہ مذکر ہے تو ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الکتاب اسم معرفہ ہے، ویسے اگر کتاب ہوتا تو اس سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، لیکن یہاں الکتاب اسم معرفہ قرآن کریم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، اقواماً، قوم کی جمع ہے، بہت سے لوگوں کو، ویضع، اور گرا دیتا ہے، بہ، اس کے ذریعے، آخرین، دوسرے بہت سے لوگوں کو۔ آخر عربی زبان میں آخری کو کہتے ہیں، اور اگر خا کے اوپر زبر ہے آخر تو اس کے معنی ہوتا ہے دوسرا، تو اس کی جمع ہے آخرین، دوسرے بہت سے لوگوں کو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور دوسرے بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گرا دیتا ہے۔ یعنی کہ اس قرآن کریم کو پڑھنے والوں، اس کو سمجھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلند مراتب عطا فرماتا ہے، بلند رتبے دیتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے،
کیونکہ قرآن مجید خود ایک سب سے بہترین کتاب ہے اور اللہ کی سب سے پسندیدہ کتاب ہے، اللہ کے سب سے عظمت والے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے والوں، سمجھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرمائے گا، اور جو اللہ کی اس احکامات کو، اس کتاب کو پس پش ڈال دیں گے، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، اس کتاب پر توجہ نہیں کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اللہ کے احکامات بجا لانے میں سستی کریں گے، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایسے لوگوں کو نیچے گرا دیں گے۔ تو یہ جی بیٹا آج کا ہمارا سبق احادیث کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آپ نے یہ تمام احادیث توجہ سے پڑھنی ہے اور ان کے ترجمے کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیوں پر اس کا ترجمہ لکھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو پیپر ہے نا اس کا ایک الگ سے سوال ہوتا ہے احادیث کا ترجمہ۔ تو حدیث جو ہے وہ ایک ہی آتی ان میں سے، اور وہ صرف ایک لائن ہی کا وہ سوال ہوتا ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور اس کے پورے نمبر دے دیے جاتے ہیں اگر آپ اس کا ترجمہ بالکل صحیح لکھتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیں اور اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ والسلام۔